بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو میں اب بلا تاخیر دعوت خطاب دینا چاہوں گا سرزمین کمالیہ میں تشریف لائے ہوئے، لاہور سے تشریف لانے والے ہمارے معزز مہمان خطیب پاکستان برادر عزیز حضرت مولانا محمد یاسین نقوی صاحب، وہ اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں اپنے خیالات کا اظہار سرزمین کمالیہ میں کریں۔ آپ سے مخاطب، آپ سے ہم کلام ہو رہے ہیں محمد یاسین نقوی صاحب۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم۔ حضرات گرامی، ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، پردے اندر تشریف فرما اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، جو آیت مبارکہ خطبہ مسنونہ اندر پڑھی ہے، اس کی روشنی اندر چند گزارشات تے توجہ کیجیے۔ سادہ آواز کھولنی۔ آج دی عظیم الشان سالانہ طریق ساز کانفرنس سیرت ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان تو اپنی کامیابی دی طرف رواں دواں ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ اندر اس نو قبول فرما لے۔ برادر محترم بھائی میاں محمد لیاقت صاحب، انہوں دا حکم اور محمد یوسف رفیق صاحب اور دیگر احباب جماعت دے حکم تے حاضری ہوئی ہے۔ اللہ سب دی محنت قبول کر لے۔ جس نے اس کانفرنس واسطے ایک تنکا بھی ہلایا، اللہ اس نو بھی اس تے اجر عطا فرمائے۔ غور کیجئے،
صحیح مسلم اندر حدیث ہے، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیوی صدیقہ کائنات ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دی راویہ نے اماں جی فرما دیا نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نے ایک صحابی نبی علیہ السلام دے پاس آئے اور آ کر کے سوال کرنے لگے ای الناس خیر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب جی بتلائیے سب تو بہترین لوگ کون نے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو بہترین لوگ میرے زمانے دے لوگ ہیں۔ دوسری حدیث پاک جو معروف بھی ہے صحیح البخاری اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ ان دونوں احادیث کے ساتھ قرآن پاک دی آیت مبارکہ ملائیے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، محبوب نے فرمایا تسی سب تو بہترین امت ہو۔ جدو قرآن پاک دی آیت مبارکہ آسمان تو نازل ہوئی، جبریل علیہ السلام اس آیت لے کے مصطفیٰ دی طرف آئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس آیت مبارکہ نو تلاوت کیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم فرمایا تسی سب تو بہترین امت ہو، کنتم خیر امہ۔ اس آیت مبارکہ دے سب تو پہلے مصداق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام نے۔ یاد رکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانہ سب تو بہترین زمانہ ہے اور آپ دے زمانے دے لوگ سب تو بہترین لوگ نے۔ صحابہ کرام و عظیم ترین شخصیات نے، وہ پاکیزہ اور مقدس وجود نے کہ جنہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات دے اندروں انبیاء تو بعد ایک خاص مقام اور ایک خاص شان عطا فرمایا۔ اور مسند طیالسی اندر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ امت دے الفاظ سنہری موجود نے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات نو بنانے تو بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت دے دلوں نو دیکھے اور جو دل رب نو سب تو زیادہ پیارے لگے اللہ نے انہوں نے منتخب کر کے اپنے نبی بنا دیا۔ انبیاء دی جماعت دا انتخاب کرنے تو بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات دے لوگاں دے دلاں نو دیکھیا اور جو دل رب نو سب تو زیادہ پیارے اور محبوب لگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے چن کر کے مصطفیٰ دے صحابہ منتخب کر لیا۔ اگر میں بات کہاں تو مبالغہ نہیں ہوئے گا کہ صحابہ کرام رب دا چناؤ نے، صحابہ کرام رب دی پسند نے، صحابہ کرام رب دا انتخاب نے، صحابہ کرام اس کائنات انبیاء تو بعد سب تو بہترین لوگ نے۔ اسی واسطے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے سن کہ لوگوں جو صحابی نہیں ہو، فرمایا سب تو قیمتی ترین لمحہ صحابہ کرام دا او ہے زندگی دا، تواڈی ساری زندگی مل جائے اس لمحے دا مقابلہ نہیں ہے جس لمحے اندر صحابہ کرام نے مصطفیٰ دے نال وقت گزارے ہے۔ سنیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، میرے اور تواڈے ایمان دا حصہ نے صحابہ کرام نہ محبت کرنا میرے اور تواڈے تے لازم ضروری اور فرض ہے۔ اگر اس طرح سمجھ نہ آئے تو جائیے محدثین کرام دی کتب پڑھیے، محدثین نے عقیدے تے 17 کتاباں لکھیاں نے، ہر محدث دی ہر کتاب پڑھ لیجئے، ہر محدث نے عقیدے دی کتاب اندر اس بات نو بیان کیا کہ صحابہ کرام نہ محبت کرنا ایمان دا حصہ ہے، کیونکہ صحابہ کرام رب دا چناؤ نے، صحابہ کرام رب دا انتخاب نے، صحابہ کرام انبیاء تو بعد مقدس ترین جماعت ہے۔ اسی واسطے پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام دی عظمت دی حساسیت نو سامنے رکھتے ہوئے اپنی امت نو تنبیہ فرما کے میرے تواڈے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا صحابی، لوگوں میرے صحابہ نو برا نہ کہنا۔ کئی نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، فرمایا میں محمد مصطفیٰ تو انو رب دا واسطہ دے کے کہنا میرے صحابہ نو برا نہ کہنا۔ جدو مصطفیٰ صحابہ نو برا کہنا تو منع کر گے، پیغمبر علیہ السلام رب دا واسطہ دے گے۔ جڑا آج صحابہ کرام دی توہین و تنقید کرے، جڑا آج صحابہ کرام نو واسطہ اور تنقید دا نشانہ بنائے، اس تو بدترین انسان رب دی زمین تے اور کوئی نہیں ہے۔
پیغمبر واسطہ دے کے رب دی ذات دا اللہ اللہ فی صحابی، اور صحابہ کرام رب دا چناؤ نے، رب دے انتخاب نے، جڑا رب دے انتخاب نو برا کے اس تو بڑا بے ایمان انسان کون ہے؟ تو آڈا انتخاب درست ہے تے رب دا انتخاب نعوذ باللہ درست نہیں ہے۔ تسی جس چیز نو اپنے واسطے منتخب کرو، مسجد بنا کے امام خطیب اپنی پسند منتخب کرو، اس کی تعریف کر دیو، پورے محلے اندر شہر اندر آن دیو، خطیب اسی بڑا پیارا منتخب کیا، تشریف لانا، جمعہ پڑھنا، اسی کانفرنس رکھی ہے، فلاں خطیب دے انتخاب کیا، تو انہوں اپنے انتخاب تے تو مان ہے، اور رب دے انتخاب تے جرا کرنے والے تو بڑا ظالم کون ہے؟ جڑا صحابہ اکرام تے جرا کرے، صحابہ اکرام دی توہین کرے، صحابہ اکرام نو نشانہ تنقید بنائے، صحابہ تے تبرہ کرے، وہ لوگاں نو کیا باور کرانا چاہتا ہے کہ جو میں کہہ رہا وہ سچ ہے، اور جنہ شخصیات دی تعریف میں کرا وہ درست نے، اور جن شخصیات دا انتخاب رب نے کیا نعوذ باللہ مشکوک نے۔ سنیے، سارے صحابہ اکرام نہ محبت کرنا میرے اور توڑے ایمان دا حصہ ہے۔ سب صحابہ نہ محبت، سب صحابہ نہ پیار، سب صحابہ نہ عقیدت۔ حاجی صاحب انہوں ایک جگہ تے ٹکا لو تے چھاڑ دیو، مہربانی تو بار بار چکی کٹنا لگے ہونا انہوں چھوڑ دیو۔ محبت، پیار، ادب، احترام سارے صحابہ دا، کیوں صحابہ اکرام دی مقدس ترین جماعت و جماعت ہے جدے بارے رب نے اعلان کیتا ہے، فرمایا والسابقون الاولون۔ تھوڑی سبحان اللہ میرے تک نہیں آئی تو باہر کی جانی؟ توجہ ہے پکی گل، ہاتھ کھڑے کرو جڑے جڑے سنن آئے، باقی کوئی نہیں سننا ہے، سارے سارے انجی قریب ہو جاؤ، قریب قریب آ جاؤ، انشاءاللہ مناظر اسلام حافظ عمر صدیق حافظہ اللہ تعالی تشریف فرمان ہے، انشاءاللہ خطاب ہوئے، جلدی جلدی قریب ہو جاؤ، میں جلدی انشاءاللہ گل مکا دیں گا۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ سننا توجہ فرمانا، اللہ تبارک و تعالی نے مہاجرین دا تذکرہ فرمایا ہوئے، انصار دا تذکرہ کیتا ہوئے، والذین اتبعوہم بإحسان، فرمایا جنہاں نے اسلام قبول کرنے اندر مہاجرین و انصار دی پیروی کیتی ہے، اللہ جی انہاں دے بارے کی اعلان ہے، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماندے نے میں صحابہ تے راضی ہاں، میں مہاجرین تے راضی ہاں، میں انصار تے راضی ہاں، جنہاں انہاں تو بعد اسلام قبول کیتا میں انہاں تے راضی ہاں، وہ میں رب تے راضی نے، رب آندہ میں صحابہ تے راضی ہاں، کمالیہ دا چوڑا آندہ نہیں صحابہ تے رب راضی کوئی نہیں، کمالیہ دے چوڑے دی بات غلط ہے، رب دا قرآن سچ آندہ ہوئے، رب دے الفاظ سچ نے، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماندے نے میں ابو بکر صدیق تے راضی ہاں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں عمر فاروق تے راضی ہاں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماندے نے میں عثمان غنی تے راضی ہاں، میں شیر خدا علی المرتضی تے راضی ہاں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں سیدنا امیر معاویہ تے راضی ہاں، میں سیدنا ابو سفیان تے راضی ہاں۔ اللہ جی تسی صحابہ تے راضی ہو، پھر صحابہ اکرام واسطے کی انعام کی اکرام ہے، صحابہ اکرام تے تسی راضی ہو، لیکن صحابہ اکرام کو کمیاں بھی ہو جاؤں گیاں، صحابہ اکرام دے کولوں بتقاضا بشریت کوئی خطامہ بھی سرزد ہو جاؤں گیاں، اللہ جی تسی مواخذہ کرو کہ قیامت وال دن جنت مشکوک نظر آئے گی، نہیں، رب نے سارے دے سارے اعتراض پہلے دو دیتے نے، فرمایا میں صحابہ تے راضی بھی ہاں، صحابہ میرے تے راضی بھی نے، تے میں رب دا اعلان سنو، چوڑے زبانہ بند کرو، رب دا اعلان سنو، فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اللہ فرماندے نے میں صحابہ اکرام واسطے جنت تیار کر دیتی ہے، اس جنت دے نیچوں نہراں بہ رہیاں نے، اور اللہ فرماندے نے صحابہ اکرام ہمیشہ ہمیشہ جنت اندر رہن گے، ذالک الفوز العظیم۔
فرمایا صحابہ اکرام حقیقی کامیابی پا گئے نے، بہت بڑی کامیابی پا گئے جدو قرآن پاک نو میں پڑھنا سورہ توبہ دی آیت نمبر 100 والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ جدو 100 نمبر آیت نو میں پڑھنا تو میں کدے کدے غور کرنا اللہ صحابہ دی کامیابی دا تذکرہ تو سورہ توبہ دی آیت نمبر 100 اندر ہی کیوں کیتا ہے؟ جڑی بات میں نو سمجھ آئی ہے نا، رب سمجھانا چاہتا ہے لوگوں میں صحابہ اکرام نو چیک کیتا ہے، صحابہ دا امتحان لے آوے، صحابہ اکرام کامیابی ایویں نہیں پاگے، ذالک الفوز العظیم او فلاح کامیابی بہت بڑی پاگے۔ فرمایا میں صحابہ نو پرکھیا، صحابہ دا امتحان لے آوے، آیت دا نمبر 100 تے تے صحابہ دی کامیابی دا تذکرہ کیتا، رب سمجھانا چاہتا ہے صحابہ دا میں جدو امتحان کیتا ہے صحابہ نے 100 پورے نمبر لیے۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ سنیے صحابہ سارے اعلیٰ نے، صحابہ سارے پیارے نے، صحابہ سارے جنت دے وارث نے، سب صحابہ تے رب راضی ہے۔ میں سب صحابہ اکرام اندروں صرف ایک ہستی و شخصیت اور تذکرہ خیر کرنا چاہنا، وہ کون نے؟ میرے تواڈے محبوب سیدنا امیر معاویہ، سیدنا امیر معاویہ کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ، امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہ، خال المسلمین خال المؤمنین سیدنا امیر معاویہ، زیغم اسلام سیدنا امیر معاویہ، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا امیر معاویہ، برادر نسبتی رسول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر مومن دی جان سیدنا امیر معاویہ، ہر مومن دا پیار سیدنا امیر معاویہ، مومن تے منافق دے درمیان اندر جناب علی محبت دی پہچان سیدنا امیر معاویہ، مومن تے منافق دے درمیان حق دی علامت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے اور تواڈے محبوب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دا تذکرہ خیر کرنا چاہنا، کون نے سیدنا امیر معاویہ جنہ دا شان قرآن اندر موجود ہے؟ میں دعویٰ کرنے لگا امیر معاویہ عظیم شخصیت نے جنہ دا تذکرہ قرآن اندر بھی موجود ہے، امیر معاویہ عظیم انسان نے جنہ دا ذکر خیر مصطفیٰ دی زبان اندر بھی موجود ہے، امیر معاویہ عظیم انسان نے جنہ دا ذکر خیر صحابہ اکرام دی زبان تے بھی موجود ہے، امیر معاویہ عظیم انسان ہے جنہ دا تذکرہ خیر محدثین دی زبان تے بھی موجود ہے۔ صحابہ اکرام امیر معاویہ دی تعریف کر دے رہے، محدثین کر دے رہے نے، آج صحابہ محدثین دے وارث اہل حدیث بھی امیر معاویہ دی تعریف کرنگے۔ میں کیوں نہ تعریف کراں اس پیارے شہزادے امیر معاویہ دی جدی شان قرآن بیان کردہ ہوئے۔ فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ کون نے؟ سیدنا امیر معاویہ، سیدنا امیر معاویہ، سیدنا امیر معاویہ۔ جنہوں بیماری ہے وہ نہ بولے، جنہوں محبت ہے وہ گج کے بولے، سیدنا امیر معاویہ۔ یہ بڑا کینسر پھیل چکا ہے جوانہ اندر، جی سارے صحابہ دا ذکر کرو، امیر معاویہ دا شان بیان نہ کرو، ابو سفیان رضی اللہ عنہ دا شان بیان نہ کرو۔ بھئی کیوں؟ تمہیں تکلیف کیا امیر معاویہ سے؟ تمہارا کیا نقصان کیا سیدنا امیر معاویہ نے؟ ہمیں بھی وہ بتلا دو۔
جب اہل سنہ والجماع کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ اکرام کے مشاجرات پہ جب بات آئے اپنی زبانیں بند کرو، جب محدثین صحابہ کے احترام میں خاموش ہے، اولیاء اللہ خاموش ہے، پوری امت اس بات پہ متفق ہے، اور تمہاری گز گز لمبی زبانیں امیر معاویہ اور ابو سفیان پہ چل رہی ہیں، تمہیں کس نے حق دیا کہ تم صحابہ اکرام پہ تان کرو؟ تمہاری اوقات کیا، تمہاری حیثیت کیا، تمہاری کیا سوچ اور کیا فکر ہے؟ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ؟ ایک جہلم کرنے والا اٹھے، اس کی حیثیت اپنی کچھ نہیں ہے، اپنے پاس نہ قرآن کا صحیح علم ہے، نہ حدیث کا صحیح علم ہے، نہ قرآن کی تفسیر کا علم ہے، نہ اصول حدیث کا علم ہے، نہ جناب علی اسماء الرجال کا علم رکھتا ہے، نہ دین کی اصل سے واقف نہیں ہے، وہ جناب علی منہج سے واقف نہیں ہے، محدثین کے فہم سے واقف نہیں ہے، وہ بند کمرے میں بیٹھ کے چند جوان ساتھ بٹھا کر کے لائیو میڈیا پہ آ کر کے وہ سیدنا امیر معاویہ پہ اعتراضات کرے اور جھوٹی روایات کا سہارا لے اور الفاظ کا معنی اور مفہوم تروڑ مڑوڑ کر کے پیش کرے، اور تم آ کے اس کو لے کے سن کے کو دیکھو امیر معاویہ نے یہ کیا وہ کیا، وہ ساری کذب بیانی اس کی امت کے سامنے علماء نے کھول دی ہے۔ آج بھی ہمارا اعلان سن لو، رب اکبر کی قسم ہے، جب تک اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے، ہم سیدنا امیر معاویہ کی شان کو، عظمت کو، رفعت کو، بلندی کو دلائل سے مزین کر کے بیان کریں گے۔ جتنے باطل اعتراضات امیر معاویہ کی طرف آئیں گے ہم انشاءاللہ دفاع کریں گے، اور سیدنا امیر معاویہ کی شخصیت کو شیشے کی طرح چمکتا ہوا امت کے سامنے کھڑا کر دیں گے۔ مت کوئی اس بھول میں رہے کہ امیر معاویہ نعوذ باللہ کیا لاوارث ہے؟ تمہارے باپ پہ کوئی تنقید کرے تم اس کے دفاع میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہم امیر معاویہ کے روحانی بیٹے ہیں، جب تک ہماری جان میں جان ہے، ہمارے جسم میں لہو کا ایک قطرہ بھی موجود ہے، ہم سیدنا امیر معاویہ کے دفاع میں کھڑے رہیں گے، اور دلائل سے آری نہیں، دلائل سے بھرپور کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ جتنے تمہارے یہ علمی یتیم خانے جا کے ان میں ٹکرے مارو اور کھنگالو اپنے اس علم کو، اور لے آؤ جتنے تمہارے باطل اعتراضات ہیں، اللہ کے فضل سے چند سیکنڈ میں ہم تمہارے سارے باطل اعتراضات کو رد کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے اور اعلان کریں گے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ محبت کیجئے، پیار کیجئے الدیسو، جمیں سیدنا ابو بکر نہ محبت کر دے ہو، سیدنا عمر عثمان و علی نہ پیار کر دے ہو، اسی طرح سیدنا امیر معاویہ تے سیدنا ابو سفیان نہ محبت کیجئے۔ کون نے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والذین اتبعوہم بإحسان۔ اس آیت مبارکہ دے مصداق سیدنا امیر معاویہ نے، اگر میں بات کیا مبالغہ نہیں ہوئے گا، والذین اتبعوہم بإحسان اندر سیدنا امیر معاویہ شامل نے۔ رب کیا رہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتے ہیں میں امیر معاویہ تراضی ہاں، امیر معاویہ میرے تراضی نے۔ کون نے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ایسے پیارے صحابی نے جنہاں 7 ہجری دے اندر اسلام نو قبول کیتا ہوئے، پھر فتح مکہ دے موقع تے اسلام دا اظہار کیتا ہوئے۔ میرے تواڈے محبوب علیہ السلام تشریف فرمان ہے، سیدنا امیر معاویہ آئے نے فتح مکہ دا موقع ہوئے، نبی پاک نے جدوں امیر معاویہ نو آندیا ویکھیا وے، نبی پاک نے فرمایا معاویہ خوش آمدید، 7 بسم اللہ جی آیا نو، مرحبا مرحبا معاویہ تشریف لے آئیے۔ کون؟ سیدنا امیر معاویہ نے نبی علیہ السلام نے مکہ پاک نو فتح کرنے تو بعد پھر پیغمبر علیہ السلام حنین وال تورے نے جہاد دے ارادے دے نال صحابہ اکرام مجاہدین دا لشکر ساتھ موجود ہے، اس لشکر اندر سیدنا امیر معاویہ بھی شامل نے۔ نبی علیہ السلام پہنچے نے حنین دے اندر، پیغمبر علیہ السلام نے جا کے مارکا لڑیا ہوئے، اللہ تبارک و تعالی نے فتح عطا فرمائی ہے، مال غنیمت بھی ہاتھ لگیا ہوئے۔ اللہ نے قرآن پاک اندر ذکر کیتا، فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین
فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المومنین، اللہ فرماندے نے میں رب نے سکینت نازل کی تھی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے اور مومنات ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المومنین، اللہ فرما دے میں سکینت نازل کی رسول پاک علیہ السلام تے اور مومنات غزوہ حنین دے موقع تے آیت مبارکہ نازل ہوئی، حنین دے مجاہدین مومنہ رب نے قرار دیا مومن نے اور سکینت نازل کی، جاؤ کائنات کا کوئی رافضی اور نیم رافضی ہماری کتابیں چھوڑیے، کوئی رافضی اپنی کتاب پیش کرے، کشف الغمہ پیش کرے، اصول کافی فروع کافی پیش کرے، یا دنیا کائنات کی ساری اپنی کتابیں اکٹھی کر لو، بس اندے سے ایک حوالہ پیش کر دو کہ حنین کے مجاہدین میں امیر معاویہ شامل نہیں تھے، تم مر سکتے ہو، قیامت آ سکتی ہے، امیر معاویہ کے بارے میں یہ حوالہ پیش نہیں کر سکتے، پھر ماننا پڑے گا حنین دے مجاہدین اندر میرے امیر معاویہ موجود نے، اور رب نے فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المومنین، پھر میں کہہ سکنا اس آیت دے تحت اللہ نے امیر معاویہ نو قرآن اندر مومن قرار دیا، رب نے امیر معاویہ نو مومن کہا، تے مصطفیٰ نے کتنی محبت فرمائی ہے، جدو غزوہ حنین تو بعد مال غنیمت دی تقسیم ہونے لگی نا، نبی پاک نے فرمایا امیر معاویہ کدھر نے، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا مال غنیمت جو 100 اونٹ امیر معاویہ نو دے دو، 40 اوکیے سونا بھی دیا، تے حنین تو جدو واپس چلے محبوب علیہ السلام، نبی علیہ السلام نے عمرے دے ارادے نہ احرام بھی بن لیا، پہنچے مکہ پاک اندر عمرہ ادا کیا، عمرہ ادا کرنے تو بعد نبی علیہ السلام جدو صفا مروہ دی سائی مکمل کی نا، نبی پاک نے فرمایا بلاؤ امیر معاویہ نو، محبوب امیر معاویہ نو کی آکھنا ہے، نبی پاک نے فرمایا میں عمرہ کر لیا وے، امیر معاویہ میرے سر تو بال اتارن، میں کہا کرنا ظالمو آندے ہو امیر معاویہ رسول دے دشمن سن، امیر معاویہ دے ہاتھ دے اندر بلیڈ پیغمبر دے سر تو بال اتار رہے ہیں، جڑا دشمن ہوندہ ہے وہ سر تو بال نہیں اتاردا، جو دشمن ہوندے تے ایہی بلیڈ گردن تے بھی چلا سکتے سن نا، امیر معاویہ نے پیغمبر دے سر پاک تو بال اتارے، بال اتار کے پھر زمین تے نہیں سٹے، واہ امیر معاویہ تیری عظمت نو سلام ہے، آج سینکڑوں سال بعد اہل حدیث تا پورا اجتماع تو انہوں سلام پیش کردہ ہے، اللہ تو اڑی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل کردہ ہے، اس تو بڑا مصطفیٰ دا محب کون ہے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام دے بال مبارک اتارے نے، اتار کے زمین تے نہیں سٹے، بلکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام دے بال مبارک محفوظ کر لے نے، البدایہ و نہایہ پڑھیے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے 5 نمبر جلد دے اندر تذکرہ کیتا ہوئے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بال محفوظ کر رہے نے، وقت گزردا گیا نبی علیہ السلام اس دنیا تو تشریف لے گئے، سیدنا ابو بکر خلیفہ بنے، وہ بھی وفات پا گئے، سیدنا عمر خلیفہ بنے شہید ہو گئے، سیدنا عثمان خلیفہ بنے شہید ہو گئے، سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے شہید ہو گئے، پھر سیدنا امیر معاویہ آئے نے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جناب علی خلافت کی تھی، حکومت کی تھی ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جدو موت دا وقت قریب آیا ہوئے، تقریباً جناب علی 48 یا 49 سال پیغمبر علیہ السلام دے بال مبارک سنبھال کے رکھے نے، جدو موت دا وقت قریب آیا ہوئے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے نو بلایا، بلا کر کے فرمانے لگے میرے بیٹو اے نبی پاک دے بال مبارک نے جدو میں فوت ہو جاواں مینوں غسل دے لو کفن دین لگو، اے نبی پاک دے بال مبارک میرے کان تے رکھ دینا، نبی پاک دے بال مبارک میرے ہونٹاں تے رکھ دینا، میرے نک تے رکھ دینا، میری آنکھاں تے رکھ دینا، اتنی محبت کرنے والے مصطفیٰ دے تبرکات نہ میں کیوں نہ کہواں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین
والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کون نے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تاریخ دمشق دے اندر 62 نمبر جلد دے اندر صحیح سند دے نال روایت موجود ہے. میرے تواڈے محبوب سیدنا امیر معاویہ، محبت نہ پیار نہ بولیے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام علقمہ فرماندیاں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو ملک شام دے گورنر سن، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو بھی مدینہ پاک اندر تشریف لے آندے سیدھے امی عائشہ صدیقہ دے حجرے تے آندے تے آ کر کے اماں جی نو کی فرماندے، اے اماں جان تواڈے پاس نبی پاک دی چادر مبارک موجود ہے، اماں جی تواڈے کول نبی پاک دے بال مبارک موجود نے، ذرا مینوں دے چھوڑو نا. امی عائشہ صدیقہ سیدنا امیر معاویہ نبی پاک دی چادر مبارک آپ دے بال مبارک دے دیاں. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دی چادر مبارک نو اپنے جسم تے لپیٹ لیندے اور فرمایا کر دے جدو میں مصطفیٰ دی چادر سینے تے لپیٹنا تے سینے اندر ٹھنڈ پہ جاندی ہے، سکون محسوس ہوندا وے. تے نبی پاک دے بال مبارک سیدنا امیر معاویہ پانی اندر بھگو کر کے باہر نکال دیندے تے اس پانی نو پی لیا کر دے. اتنی محبت اتنا پیار کرنے والے سیدنا امیر معاویہ تبرکات مصطفیٰ نا. اور اس مقام تے بات بھی لکھ لیجئے، اہل حدیث دا عقیدہ نوٹ کیجئے، اہل حدیث تبرکات مصطفیٰ دا قائل ہے، اہل حدیث دا عقیدہ ہے پیغمبر دے لعاب پاک اندر برکت ہے، آپ دے جبے اندر برکت ہے، آپ دے پسینے اندر برکت ہے، آپ دے سینے اندر برکت ہے، آپ دے مدینہ پاک اندر برکت ہے. اہل حدیث دا عقیدہ نوٹ کیجئے، رب اکبر دی قسم ہے مٹی دے ذرے اندر بھی برکت ہے، جس مٹی دے ذرے تے میرے محمد مصطفیٰ دے قدم لگے نے. لیکن اہل حدیث پیغمبر دے تبرکات دے نام تے دکانداری دا قائل نہیں ہے، تبرکات کے ہم انکاری نہیں ہیں لیکن دکانداری کے قائل نہیں ہیں. اندھے حدیث پیغمبر دے تبرکات نو نہیں ماندا، میں کہنا ہم سے بڑا کوئی ماننے والا ہے تو لاؤ تو صحیح. تسی دکانداری کیتی ہے، اس امت دے ایمان نہ کھلواڑ کیتا ہے. اسی آنے رب اکبر دی قسم پیغمبر دا صرف ایک بال مبارک مل جائے ہوئے اصلی حقیقی بال مصطفیٰ دا، پوری کائنات دا سونا چاندی روپے پیسہ ایک پڑلے اندر تول دئیے پیغمبر دے بال دی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. تسا امت دے نال ظلم کیتا ہے، تسی بنایا اے نالائن پاک شبی بنائیے نا. کدے آندے ہو کہ پیغمبر دا نالائن پاک فلاں مسجد موجود ہے، کدے آندے ہو آپ دے بال فلاں جگہ تے موجود نے. یہ کیا ہے جی؟ یہ تصویر ہے، کس کی ہے جی؟ کہندے جی یہ نالائن پاک دا نقش ہے. یہ دا نقش ہے، نالائن پاک کا نقش ہے. یہ کیا ہے؟ یہ موئے مبارک کی تصویر ہے. اور بھائی ٹھیک ہے نالائن پاک کا نقش ہے، نالائن پاک کا کوئی انکار نہیں. میرا سوال ہے پورے کمالیہ کے مولویوں سے حل کیجئے، یہ نالائن پاک کا نقش جس نالائن کو دیکھ کر کے تم نے تیار کیا ہے، تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ نالائن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے؟ موئے مبارک کی جو تصویر تم نے لگا لی، تمہارے پاس کیا سند ہے، کیا دلیل ہے، کیا ہے کہ واقعتاً پیغمبر دے موئے مبارک دی ہی تصویر ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے بال مبارک سیدنا امیر معاویہ دے پاس سن تبرکات. امیر معاویہ وفات پائی، ساتھ دفن ہو گئے. امی عائشہ صدیقہ دے پاس موجود سن، مفقود ہو گئے، کوئی علم نہیں، کوئی آگے سند نہیں. آگے بڑھئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی چار پائی جس تے پیغمبر آرام فرمان دے. مصطفیٰ تو بعد چل دی رہی صحابہ اکرام اندر. امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ دا جنازہ اسی چرپائی تے اٹھا. اس تو بعد کہاں گئی کسی دے علم اندر نہیں ہے. پیغمبر دا تبرک بھی مفقود ہو چکا. مصطفیٰ دی انگوٹھی مبارک آپ تو بعد تذکرہ سید البخاری اندر ہے.
آپ تو بعد سیدنا ابو بکر صدیق دے پاس آئی، سیدنا ابو بکر صدیق تو بعد سیدنا عمر دے پاس آئی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تو بعد آپ دی انگوٹھی سیدنا عثمان دے پاس آئی، سیدنا عثمان دے ہتھوں انگوٹھی کنویں اندر گر گئی، کنویں دا سارا پانی نکالا گیا لیکن انگوٹھی نہ مل سکی، آپ دا تبرک انگوٹھی بھی مفقود ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے عبداللہ بن انیس نے مصطفیٰ دے گستاخ نو قتل کیا، پیغمبر دے پاس تشریف لائے، نبی علیہ السلام نے انعام دے اندر ایک چھڑی دی، تذکرہ مسند احمد اندر موجود ہے، فرمایا عبداللہ بن انیس یہ چھڑی لے لو، سنبھال کے رکھنا، قیامت والے دن سارے لوگ آن گے خالی ہاتھ ہون گے، تسی آؤ گے تواڈے ہاتھ اندر چھڑی ہوئے گی۔ سیدنا عبداللہ بن انیس نے ساری زندگی وہ چھڑی مبارک سنبھال کر کے پیغمبر دا تبرک رکھا، اور فوت ہونے تو پہلے اولاد نو وصیت کی، وارثاں نو کہنے لگے جدوں میں فوت ہو جاواں اے مصطفیٰ نے مینوں تحفے اندر انعام اندر دی ہے، اس نو میرے ساتھ دفن کر دینا۔ عبداللہ بن انیس نے وفات پائی، وہ چھڑی آپ دے ساتھ دفن ہو گئی۔ میرا سوال ہے آپ علیہ السلام دا جو تبرک جس دے پاس رہا پھر آگے کس کس دے پاس پہنچا، اس دی سند دلیل موجود ہے۔ الاسناد من الدین، دین سند دا نام ہے۔ تسی جس نلائن نو دیکھ کر کے نقش تیار کیا، شبیہ تیار کی، تو آڑے پاس کیا دلیل ہے؟ باسندے سے ہی پیش کیجئے کہ یہ نلائن جس کو دیکھ کے یہ نقش تیار کیا گیا وہ نلائن حقیقت میں رسول اللہ کا نلائن ہے۔ اگر تم دلیل دے دو، سند پیش کر دو، ہم تمہارے ہاتھ چومنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر تم سند پیش نہ کر سکو ہم ہاتھ جوڑ کے گزارش کریں گے اللہ کے لیے مصطفیٰ کے نام پہ اور آپ کے تبرکات کے نام پہ اس امت کے ساتھ دکانداری مت کیجئے۔ اہل حدیث پیغمبر سے محبت بھی کرتا ہے، اہل حدیث پیغمبر سے پیار کرتا ہے، الفت رکھتا ہے، پیغمبر کے تبرکات کا احترام کرتا ہے، لیکن اہل حدیث مصطفیٰ کے تبرکات کے نام پہ دکانداری نہیں کرتا۔ تو انو کنے حق دیتا ہے ظالموں؟ شرم نہیں آندی؟ تبرکات دے نام تے دکانداری، پیغمبر دے تبرکات دے نام تے جھوٹ بول دے ہو۔ مرنا نہیں جے رب دے ہاں نہیں جامنا، تو انو جھوٹ بولنے مصطفیٰ دی ذات ہی ملی ہے، آپ دے تبرکات ہی ملے نے۔ سنیے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ کون نے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک اندر شرکت کی تھی ہے۔ قرآن پاک نے اعلان کیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک اندر اس دا ذکر خیر کیتا وے غزوہ تبوک دا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہ تبوک اندر شرکت کی تھی ہے اللہ نے انہاں واسطے معافی دا اعلان کیتا وے، جنہ لی معافی دا اعلان ہویا تبوک دے مجاہدین نے۔ تبوک دے مجاہدین اندر سیدنا امیر معاویہ شامل نے۔ میں کہہ سکنا امیر معاویہ واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ اندر اللہ نے معافی دا اعلان کیتا وے۔ قوم نے سیدنا امیر معاویہ سورہ حدید پڑھ جائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنہ فتح مکہ دے موقع تے یا اس تو بعد اسلام قبول کیتا وے، انہاں دے بارے تے جنہ پہلے اسلام قبول کیتا، اسلام لی دین لی خرچ کیتا وے، جہاد کیتا وے، رب نے انہاں جنت دا وعدہ کیتا ہے۔ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے انہاں جنت دا وعدہ کیتا وے، تے جنہاں نہ رب نے جنت دا وعدہ کیتا وے انہاں در سیدنا امیر معاویہ بھی شامل نے۔ کون نے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے، کاتب بھئی سیدنا امیر معاویہ، کاتب قرآن سیدنا امیر معاویہ۔ سمجھنا ہے دلائل النبوہ بہکی دی روایت توجہ کرنا، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے، نبی پاک دے چچا زاد نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے، میں چھوٹا جا بچہ سا بچیاں اندر گلی اندر کھیل رہا ہوں، نبی علیہ السلام تشریف لے آنے، میں جلدی نہ آگے دوڑیا، توڑ کر کے ایک دروازے دے پیچھے چھپ گیا ہوں، نبی پاک نے مینوں اوتھوں جا پکڑیا وے تے میرے دو کندیاں دے درمیان اندر تھپکی دتی ہے، آپ دے ہاتھ مبارک دی ٹھنڈک میں سینے اندر محسوس کیتی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا عبداللہ بن عباس جاؤ امیر معاویہ نو بلا کر کے لے آؤ۔ کیوں فرماندے نے؟ سیدنا امیر معاویہ وہی لکھیا کر
کرتے سن. نبی پاک نے فرمایا عبداللہ بلا کے لاؤ امیر معاویہ وہی لکھ لاون. کون نے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دے بارے مسند احمد اندر روایت آندی ہے. ارباط بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے ہیں نبی پاک نے دعا فرمائی ہے اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب. اے اللہ معاویہ نو کتاب دا علم عطا کر دے, حساب دا علم عطا کر دے. اللہ معاویہ نو عذاب تو محفوظ رکھنا. کون؟ سیدنا امیر معاویہ نے. جامع ترمذی اندر حدیث ہے میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وحد بہی. اے اللہ میرے معاویہ نو ہدایت بنا, ہدایت عطا کر دے, اور اللہ اس دی وجہ تو لوگاں نو ہدایت عطا کر دے, اس نو ہدایت دا منبع بنا دے. کون نے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. پیار کی دیے سیدنا امیر معاویہ نا, محبت کی دیے سیدنا امیر معاویہ نا. خال المؤمنین سیدنا امیر معاویہ نے, خال المسلمین سیدنا امیر معاویہ نے. سیدنا امیر معاویہ خال دا مانی مامو ہوندا وے. سیدنا امیر معاویہ امت دے مامو نے. اپنے مامو نا پیار کرنے والو امت دے مامو نے سیدنا امیر معاویہ, کیونکہ سیدنا امیر معاویہ دی ہمشیرہ محترمہ سیدہ ماجی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دی زوجہ محترمہ نے. اس نسبت نہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امت دے مامو نے. سیدنا امیر معاویہ خال المؤمنین نے, خال المسلمین نے. کون نے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. حدیث پاک تے غور کرنا صحیح البخاری اندر میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا. نبی پاک نے فرمایا میری امت دا پہلا جڑا لشکر بحری رستے تو جہاد کرے گا, بحری بیڑے دے ذریعے جہاد کرے گا. نبی پاک نے فرمایا ان اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا. نبی پاک نے فرمایا انہاں لئی مغفرت بھی واجب ہے, انہاں لئی جنت بھی واجب ہے. دوسری حدیث پاک اسی حوالے نہ صحیح البخاری اندر, صحیح مسلم دے اندر میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماجی سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر اندر آرام فرما رہے, نبی پاک سو رہے ہیں. اچانک نبی پاک دی آنکھ مبارک کھلی, آپ علیہ السلام مسکرا رہے ہیں. ماجی ام حرام کہنے لگی محبوب جی خیریت ہے, کیوں مسکرا رہے ہو؟ نبی پاک نے فرمایا اے اللہ دی بندی, اللہ نے خواب اندر مینوں دکھایا وے میری امت دے کچھ لوگ نے جڑے بادشاہاں دی طرح تختاں تے بیٹھے ہوئے نے, اے جنت دے اندر انج بیٹھے نے جویں بادشاہ اپنے تخت تے بیٹھدا وے. فرمایا محبوبہ کیڑے خوش قسمت لوگ نے؟ فرمایا میری امت دے او لوگ نے جڑے بحری رستے تو جہاد کرن گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت بیان کیتی ہے سب تو پہلا بحری بیڑا, بحری بیڑے دے ذریعے لشکر کشی ہوئی ہے اہل اسلام نے, صحابہ نے کی ہے. سب تو پہلے بحری بیڑا بنانے والے سیدنا امیر معاویہ نے, بحری راستے دے ذریعے لشکر اسلامی نو لے کے جہاد واسطے چلنے والے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بحری راستے دے پہلے مجاہد, پہلے سپاہ سالار لشکر دے امیر نے. ان اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا. اس حدیث دے مصداق سیدنا امیر معاویہ نے, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم انسان نے, جنہ دے بارے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے لوگو صحابہ اکرام دے اندر خلافہ راشدین تو بعد میں امیر معاویہ تو بڑھ کے بہترین خلافت کرنے والا کوئی انسان نہیں دیکھیا. کون نے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جنہ دے بارے عبداللہ بن عباس فرماندے نے کہ صحابہ اکرام اندر ساڑھے اندر اس وقت سیدنا امیر معاویہ تو بڑا عالم کوئی نہیں. کون؟ امیر معاویہ نے, جنہ دے بارے ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے اے میرے اللہ میری عمر بھی امیر معاویہ نو لگا دے. کون؟ سیدنا امیر معاویہ نے, جنہ دے بارے عبداللہ بن عمر فرماندے نے میں امیر معاویہ تو بڑا سخی نہیں دیکھیا. کون؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے, جنہ دے بارے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو پوچھا گیا امام صاحب بتلائیے امیر معاویہ افضل نے یا عمر بن عبدالعزیز افضل نے؟ سیدنا جناب علی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمانے لگے لوگوں کیسی بات کر دیو, امیر معاویہ دا کوئی مقابلہ نہیں ہے عمر بن عبدالعزیز نا, کیونکہ عمر بن عبدالعزیز صحابی رسول نہیں ہے اور امیر معاویہ محمد مصطفیٰ دے صحابی نے. کون؟ سیدنا امیر معاویہ نے, جنہ دے بارے امام عبداللہ بن مبارک
رحمہ اللہ کو سوال کیتا گیا تاریخ دمشق کے اندر الفاظ موجود نے کہ امام صاحب بتلائیے امیر معاویہ افضل نے یا عمر بن عبدالعزیز افضل نے؟ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرمانے لگے لوگوں کیا بات کر دے ہو، امیر معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز دا تقابل کرنے لگے ہو؟ فرمایا سن لو میرے الفاظ. فرمایا او گھوڑا جس گھوڑے تے بیٹھ کے امیر معاویہ پیغمبر دے نال جہاد واسطے نکلے، اس گھوڑے دی نک تے جڑی گرد و غبار مٹی پڑی ہے، وہ مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز دے نالو افضل ہے. فرمایا کیوں امام صاحب اتنا رتبہ بیان کیا؟ امام صاحب نے کمال الفاظ کہے. امام صاحب فرمانے لگے لوگوں سن لو، امیر معاویہ علیہ شرف ہے، مقام ہی کافی ہے کہ جدو نبی علیہ السلام نماز پڑھان دے امیر معاویہ پیچھے کھڑے ہوں دے تے محبوب فرمان دے سمیع اللہ لمن حمدہ. امیر معاویہ پیچھے کھڑے کہندے ربنا ولک الحمد. امام صاحب فرمان دے اے فضیلت کافی ہے امیر معاویہ واسطے. کون؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے، جنہ دے بارے امام احمد نو پوچھا گیا امام صاحب جڑا امیر معاویہ نالو عمر بن عبدالعزیز نو افضل سمجھدا ہے اس دے بارے کیا خیال ہے؟ امام اہل سنہ بولے فرمایا ایسے شخص نہ کھاؤ نہ پیو، ایسے شخص نہ قطع تعلقی کر دو. کون نے؟ سیدنا امیر معاویہ ابراہیم بن میسرہ فرمان دے تاریخ دمشق اندر الفاظ نے. فرمان دے ایک بندے نے سیدنا امیر معاویہ دی توہین تے الفاظ کہے، عمر بن عبدالعزیز نے سن لیے. عمر بن عبدالعزیز نے کبھی کسی کو انتقام نہیں لیا، اس نے کوڑے مارے جس نے سیدنا امیر معاویہ دی توہین کی. کون؟ سیدنا امیر معاویہ نے مسند بقی بن مخلد پڑھیے. مسند بقی بن مخلد دے اندر 163 احادیث تے راوی سیدنا امیر معاویہ نے. کون؟ سیدنا امیر معاویہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے نواسے سیدنا حسن و حسین نے جنہ دی بائت کی، وہ سیدنا امیر معاویہ نے. سنیے غور کیجئے، سیدنا امیر معاویہ نے محبت کیجئے، پیار کیجئے، ادب کیجئے، احترام کیجئے. امیر معاویہ دی کبھی توہین نہ کرنا، وگرنہ رب کعبہ دی قسم ہے امال برباد ہو جان گے، دنیا برباد ہوئے گی، آخرت برباد ہوئے گی. یہ صرف جذبات نہیں ہے، دلیل حدیث مصطفیٰ موجود ہے. مستدرک حاکم اندر صحیح سند نال حدیث موجود ہے. 6656 نمبر روایت ہے. سیدنا عبیم بن ساعدہ فرماندے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے صحابہ کرام دے میرے ساتھ 3 رتبے بنائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میرے صحابہ نو چن کے کچھ نو میرے جناب علی مددگار بنا دیا، کچھ صحابہ کرام نو اللہ نے میرے وزیر بنا دیا، کچھ صحابہ کرام نو اللہ نے میرے سسرال بنا دیا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا میرے وزراء صحابہ نو، جڑا میرے مددگار صحابہ نو، جڑا میرے سسرال صحابہ نو برا کہ اس تے اللہ دی لعنت ہے، اس تے فرشتیاں دی لعنت ہے، اس تے ساری انسانیت دی لعنت ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے شخص دی اللہ نہ کوئی نفلی عبادت قبول کرے گا، نہ اللہ کوئی فرضی عبادت قبول کرے گا. جڑا میرے سسرال صحابہ نو برا کے بتلائیے کیا سیدنا امیر معاویہ پیغمبر علیہ السلام دے برادر نسبتی نہیں نے؟ پیغمبر فرما رہے جڑا میرے سسرال صحابہ نو برا کے اس تے اللہ دی لعنت ہے، اس تے اللہ دے فرشتیاں دی لعنت ہے، اس تے ساری انسانیت دی لعنت ہے. اللہ اس دی کوئی فرضی نفلی عبادت قبول نہیں کرے گا. سیدنا ابو بکر مصطفیٰ دے سسر نے، سیدنا عمر پیغمبر دے سسر نے، سیدنا ابو سفیان پیغمبر دے سسر نے، امیر معاویہ پیغمبر دے برادر نسبتی نے. جدو پیغمبر تنبیہ فرما گے اور فرما گے جڑا امیر معاویہ نو برا کے وہ لعنتی انسان ہے، اس تے رب دی لعنت ہے، اس تے جناب علی اللہ دے فرشتہ دی لعنت ہے، اس تے ساری انسانیت دی لعنت ہے. جو امیر معاویہ نو برا کے او اللہ دے بندو حیا کیجئے. سیدنا امیر معاویہ دا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دا شان قرآن اندر ہے، امیر معاویہ دا شان پیغمبر دی زبان اندر ہے، امیر معاویہ دا شان عبداللہ بن عباس دی زبان تے ہے، امیر معاویہ دا شان حسن بن علی دی زبان تے ہے، امام جعفر صادق دی زبان تے ہے. اور آخری میرے الفاظ لکھیے اور میں بات ختم کرنے لگا، سنیے میرے الفاظ نوٹ کیجئے. کوئی مرزا جیلوی ہوئے، کوئی رافضی ہوئے، کوئی نیم رافضی ہوئے،
جائیے اپنے اپنے علمی یتیم خانے اندر پہنچیے، اپنے علمی یتیم خانے کھنگالیے، ایک حوالہ پیش کیجئے، میرے سوال تے غور کیجئے اور پھر دلیل دیجئے، جواب دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، روایت صحیح البخاری اندر بھی موجود ہے، محبوب نے فرمایا اے میرا بیٹا حسن میرا نواسہ سردار ہے، فرمایا مومنہ دیاں دو جماعتاں دے درمیان اندر میرا بیٹا حسن سلوک کروائے گا۔ محبوب نے فرمایا اے میرا بیٹا حسن مومنہ دیاں دو جماعتاں اندر سلوک کروائے گا۔ پھر وقت آیا مومنہ دیاں دو جماعتاں اندر اختلاف ہوا، پھر وقت آیا مومنہ دیاں دو جماعتاں اندر سلوک کروائی ہے سیدنا حسن بن علی نے۔ عظیمتین من المؤمنین، محبوب فرما کے مومنہ دیاں دو جماعتاں، ایک جماعت سیدنا علی دی ہے، دوسری سیدنا امیر معاویہ دی ہے، پیغمبر دونوں نو مومن قرار دے رہے۔ شرم کیجئے تم باغی کہتے ہو، پیغمبر مومن کہہ گئے، پیغمبر مومن ہونے کی بشارت دے کہ تم باغی کہتے ہو۔ یہ حدیث پوری ہوئی، سیدنا حسن بن علی نے سلوک کی سیدنا امیر معاویہ دے نال۔ جیل میں بیٹھ کے اکیڈمی اندر جھوٹ بول دے اندر شرائط سلو حسن پیش تو آج تک کر نہیں سکا، پیش تو کر کون سی شرائط نے؟ امیر معاویہ دا دریا دل ہے، امیر معاویہ نے سٹیمپ لگا کے خالی پیپر بھیجا، فرمایا حسن جو تو آکھے میں نے وہی قبول ہے۔ امیر معاویہ پہ الزام لگاتے ہو کہ امیر معاویہ نے شرطیں رکھی تھی، شرم نہیں آتی؟ سلو کی سیدنا حسن بن علی نے، لکھو میرے الفاظ جوانوں، نوٹ کیجئے بات، سیدنا حسن بن علی نے امیر معاویہ نے سلو کی، سیدنا حسن نے سلو کر دے، امیر معاویہ دے ہاتھ تے بائت کی، جنتی شہزادے سیدنا حسن نے امیر معاویہ دے ہاتھ تے بائت کی، جنتی شہزادہ حسن بن علی امیر معاویہ نہ راضی ہے، جنتی شہزادہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے امیر معاویہ دے ہاتھ تے بائت کی، دونوں جنتی شہزادے امیر معاویہ نہ راضی نے، اور حسن و حسین کا نام لے کے امیر معاویہ کی توہین کرنے والوں زبانیں بند کیجئے۔ جدو سیدنا حسن و حسین نے امیر معاویہ نے سلو کر کے بائت کر لی، ایک حوالہ 10 کا سوال نہیں ہے، صرف ایک حوالہ باسندے سے پیش کیجئے۔ جس وقت سیدنا جناب علی حسن بن علی نے امیر معاویہ دے ہاتھ تے بائت کی، 55 صوبیاں دے حکمران نے سیدنا امیر معاویہ ایک حوالہ پیش کیجئے، حسن بن علی دے امیر معاویہ دے ہاتھ تے بائت کر کے سلوک کرنے تو بعد ایک مومن ربطی پوری زمین تے پیش کیجئے جس نے سیدنا امیر معاویہ دی بائت دا انکار کیا ہو، ایک مومن پیش کیجئے۔ اگر پیش کر دو ہم تمہارے موقف کو ماننے کے لیے تیار، اگر پیش نہ کر سکو پھر اپنی زبانہ بند کرو۔ اصحاب رسول دے بارے اور سیدنا امیر معاویہ دے بارے تسی چل دیو، امیر معاویہ دے نام تو قیامت یا دیوارہ تک چل دے رہو گے، بکواس کر دے ہو، تو آڑی بکواس تا امیر معاویہ دی شان تے کوئی اثر نہیں۔ میرے معاویہ دی شان بلند ہے کیونکہ معاویہ دا معنی بڑا پیارا ہے۔ معاویہ کا معنی کیا؟ لسان العرب اندر ابن منظور عربی نے بڑا خوبصورت معنی بیان کیا۔ ابن منظور عربی فرماندے نے معاویہ اس ستارے نو آندے نے جڑا رات دے آخری پیر اندر آسمان تے چمکدا ہے اور اس ستارے نو ویکھ کے زمین دے کتے بھونک دے نے۔ جڑا امیر معاویہ تے جرا کرے میں نہ تو پہلا کتا نہیں، روزانہ کتے معاویہ نو ویکھ کے بھونک دے نے۔ معاویہ چمکدا ستارہ جیڑا رات دے وقت چمکدا ہے، رات دے آخری پیر اندر اس نو ویکھ کے زمین دے کتے بھونک دے نے، کتے بھونکتے رہندے نے، معاویہ چمکدا رہندا ہے۔ انشاءاللہ یہ زمین کے جو انسانی حیوان درندے یہ معاویہ کی توہین میں بولیں گے لیکن معاویہ کی شان انشاءاللہ بلند رہے گی۔
اور الفاظ لکھ کے لے جاؤ، تحریر کر کے لے جاؤ۔ قاضی ایاز رحمہ اللہ دی کتاب الشفا دی شرح اندر علامہ احمد شہاب الدین خفاجی حنفی نے الفاظ لکھے، انہوں نے جناب علی کمال ترین الفاظ لکھے، فرماندے نے وَمَن يَكُنْ يَطْعَنُ فِي مُعَاوِيَّةَ فَذَاكَ قَلْبٌ مِّن کلاب الحاویہ۔ علامہ احمد شہاب الدین فرماندے نے جڑا سیدنا امیر معاویہ نو برا کہے وہ جہنم دے کتے اندروں ایک کتا ہے۔ پھر میں انہی الفاظ کے تحت کیوں نہ کہہ جاؤں کافروں پہ حاویہ۔ اس طرح نہیں محبت نہ بولو، جان تو آڑی خلاصی ہونے لگی ہے۔ قائد محترم خطیب پاکستان واعظ خوش الحان خطیب نکتہ دان محترم المقام رانا محمد خلیق خان پسروری صاحب حافظ اللہ تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ شاندار خطاب ہونا کرنا ہے۔ میں تو انہوں انشاءاللہ جگانا ہے، بولیے محبت نہ، جیدے دل اندر ایمان ہے بولے، جیدے دل اندر پیار نہیں نا انہوں میں آکھنا کوئی نہیں ہو بھمیں اونجی ٹور جائے، انہوں ویکھنا بھی اسے پسند نہیں کر دے، کیونکہ یہ حد فاصل نام معاویہ ایمان اور نفاق کے درمیان، ایمان اور کفر کے درمیان میں حد فاصلہ نام معاویہ۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کافروں پہ حاویہ؟ انج نہیں، سارے ایکو دم بولنا ہے تو دو باری بولنا ہے۔ کافروں پہ حاویہ، کافروں پہ حاویہ، انج بھی نہیں ہو رچی، کافروں پہ حاویہ، کالوں پہ حاویہ، جیلمیوں پہ حاویہ، مرزائیوں پہ حاویہ، کافروں پہ حاویہ، کافروں پہ حاویہ، مرزا جیلمی پہ حاویہ، رافضی اور نیم رافضیوں پہ حاویہ۔ ہر مومن کی جان سیدنا امیر معاویہ، ہر مومن کا ایمان سیدنا امیر معاویہ، جب تک زندہ ہاں سیدنا امیر معاویہ دی شان عزت عظمت نو بیان کرانگے، اور جڑی زبان سیدنا امیر معاویہ دے خلاف چلے گی انشاءاللہ اس نو کاٹ کے کتے آگے پھینک دیاں گے، جڑا قلم اٹھے گا توڑ کے رکھ دیاں گے، جڑا ہاتھ چلے گا کاٹ کے رکھ دیاں گے۔ جان دی بازی لگانا قبول ہے، امیر معاویہ دی شان سے کمپرومائز قبول نہیں ہے۔ میں تو کہا کرنا جان جاندی ہے جائے، لیکن سیدنا امیر معاویہ دی عظمت تے کمپرومائز نہیں ہے، اور میرے دل اندر سیدنا امیر معاویہ دی محبت جس اندر اس قدر پیوستہ ہو چکی ہے کہ میں کہا کرنا اگر کوئی ساڑھے جسم دے دفاع معاویہ اندر ٹکڑے بھی کر دے، ساڑھے جسم دے ٹکڑے میدان اندر پڑے ہون، اے میرے اللہ تو جسم دے ٹکڑے نو قوت گویائی عطا کر دے، ساڑھے جسم دے ہر ٹکڑے اندر آواز آئے گی سیدنا امیر معاویہ مومن نے، معاویہ جنتی نے، معاویہ ساڑھا ایمان نے، اور معاویہ دا دشمن کل بھی لانتی ہے آج بھی لانتی ہے، اور معاویہ دا دشمن جہنم دا کتا ہے۔ وَمَن يَكُنْ يَطْعَنُ فِي مُعَاوِيَةَ فَذَاكَ قَلْبٌ مِّن كِلَابِ الْحَاوِيَةِ۔ اے حدیث تے جوانوں، کسی مرزائی سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جیتے رہو جاگتے رہو، علماء کے ساتھ جڑ کے رہو، حوالے سیکھو سمجھو، یہ سارے اس کے دجل اور سارے جناب علی مانوں کا تروڑ مڑوڑ جو وہ پیش کرتا ہے، علماء کے پاس بیٹھ کے سیکھو اور سمجھو۔ اللہ کی قسم جس طرح صدیق عمر عثمان علی ہمارا ایمان ہے، اسی طرح سیدنا ابو سفیان اور امیر معاویہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ تو میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کافروں پہ حاویہ ابو سفیان اور سیدنا امیر معاویہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما انا علیہ وانا اصحابی۔ ذی وقار علماء کرام، معزز مہمانان گرامی، سرزمین کمالیہ کی یہ قدیم اور تاریخی اہل حدیث مسجد میں سالانہ سیرت ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کانفرنس انعقاد پذیر ہے، جس کے مہمان خصوصی
सरजमीन कमालिया की जानी और पहचानी शख्सियत चौधरी मोहम्मद शाहद गुजर साहिब स्टेज पर जलवा फरोज हैं। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर मोहम्मद इदरीस साहिब बराजमान हैं। मरकजी जमीयत अहले हदीस के अमीर हाफिज अब्दुल सत्तार साहिब जिला भर से आए हुए उलमाए किराम। हमारी दावत, हमारा बयान, हमारा एलामिया एक ही है, वो ये है कि वो अहले हदीस नहीं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद को नहीं मानता। और मैं यहां पर अपने भाई यूसुफ रफीक की इस कॉन्फ्रेंस में बहैसियत तालिब इल्म ये समझा हूं कि अगर नमाज 99% है, 70% है, गुजारा है, कुर्बानी नहीं गुजारा है, हज नहीं किया गुजारा है, ज़कात कभी दी कभी नहीं, अल्लाह चाहे तो मुआफ कर दे, चाहे तो पकड़ ले, लेकिन रब्बे काबा की कसम जिसके अकीदे में शिरक की मिलावट है वो रब की जन्नत में नहीं जा सकता। और यही बात रब्बे कुद्दूस ने अपने कलाम मुकद्दस में बयान फरमाई। और एक जमाना था, मैं खतीब नहीं था, मैंने जब कमालिया में पहला जलसा सुना था तो वो बंदा जो बैठा हुआ है ना, ये उस पहले जलसे में था, 1997 की बात है। और मुझे उस वक्त नहीं पता होता था ये जलसा क्या है, अकीदा क्या है, मनहज क्या है, तरबियत क्या है। आइए सुनिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद अहले हदीस का पहला अकीदा है। और इसी अकीदे को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अलहम्द से लेकर वन्नास तक बयान किया। पूरे कुरान में, पूरे कुरान मजीद में मोहम्मद यासीन नकवी साहिब लाहौर से तशरीफ लाए। पूरे कुरान का एक पारा भी ऐसा नहीं, एक सूरत भी ऐसी नहीं जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी तौहीद को ना बयान किया। और मैं जिम्मेदार हूं, सही मुस्लिम की हदीस है, मेरे और आपके प्यारे महबूब करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसने सोने से पहले बिस्तर पर जाते वक्त और नींद में जाने से पहले एक मर्तबा सूरत इखलास पढ़ ली, अल्लाह ने उसे 1/3 कुरान मजीद के पढ़ने का सवाब अता फरमा दिया। एक छोटी सी सूरत है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लामा एहसान, अल्लाह तेरी तुरबत पे करोड़ों रहमतों की बरखा बरसाए। मैं अल्लामा एहसान की तकरीरें सुन के खतीब बना हूं। और जानते हो अल्लामा एहसान ने क्या कहा था? अल्लाह मेरे दामन में बड़े गुनाह हैं, लेकिन मैं कयामत के दिन तेरी बारगाह में आऊंगा, अपने गुनाहों को तेरी तौहीद की सफेद चादर में लपेट के लाऊंगा। और कहते थे अल्लाह तू गवाह हो जा, अहले हदीस के घर में जब बेटा पैदा होता है, माँ उसे लोरी देते कहती है बेटा कट जाना गवारा कर लेना, अल्लाह के सामने किसी और के सामने रब के सिवा झुकना तो गवारा ना करना, अल्लाह के सामने झुकना। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे असलाफ ने, मेरे अकाबरीन ने, मेरे उलमा ने, और इसी स्टेज पे कभी आते थे अब्दुल्ला शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह, इसी स्टेज पे आते थे अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर, हबीबुर रहमान यज़दानी, चले गए अपनी कब्रों में, लेकिन दुनिया वालों को बता गए कि रब के सिवा किसी और को सजदा ना करना। हम ना ताजीम का सजदा करते हैं, ना इबादत का सजदा करते हैं, हम कहते हैं सजदा सिर्फ अल्लाह की जात को है। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर। और मेरे रब की तौहीद क्या है? अहले हदीस का अकीदा बनेगा, एक अल्लाह की तौहीद पे बनेगा। पहला स्टेप, पहली सीढ़ी अल्लाह की तौहीद है। और अल्लाह की तौहीद के बाद क्या है अहले हदीस के अकीदे में? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी है। ओ अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर ने
اپنی 1987 کی اس معرکۃ الاعلیٰ تقریر میں کہا تھا، کاش ہم وہ پتھر ہوتے جو آقا کے قدموں کو چوما کرتے تھے، کاش ہم کپڑے کی وہ ٹاکیاں ہوتی جو ماں خدیجہ نبی کے زخموں کو پہ رکھا کرتی تھی، کاش ہم مدینہ کے وہ راستے ہوتے کہ جن پہ آقا کے قدم ہائے مبارک آئے ہوتے۔ اور امام مالک نے مدینہ کی گلیوں میں کبھی جوتا نہیں پہنا تھا، پوچھا آپ جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ جواب دیتے، کاش میرا قدم بھی اسی جگہ پہ آ جائے جس جگہ پہ آقا محمد کا قدم لگا ہو، اور اسی وجہ سے اللہ جنت دے دے۔ ابھی مجھ سے قبل الیاس مدنی صاحب بات کر رہے تھے، سن لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میری جماعت کا، میرے مسلک کا، میرے منہج کا عقیدہ یہ ہے، ساری کائنات ایک طرف ہو، ساری کائنات کے امام، فقیہ، محدث، اکابر، بڑے سارے کے سارے ایک طرف ہوں، ساری کائنات ایک طرف ہو جائے، اور دوسری طرف میرا اور آپ کا پیارا محبوب ہو جائے، لو وزنتہ وزنت الدنیا کلہا لا رجہا، ساری کائنات مل کے اکیلے محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، اور کرے بھی تو کیسے کرے؟ کوئی کہے گا تو کیا کہے گا؟ وہ تو حسان نے کہا تھا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي وَأَسْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ محبوب تیرے جیسا حسین کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، تیرے جیسا کسی ماں نے جنا نہیں، اور محبوب تجھے دیکھ کے مجھے یوں لگتا ہے کہ تو اپنے رب کے پاس کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا، اللہ مجھے ایسے بنا دے، تو کہتا چلا گیا، تیرا رب تجھ کو بناتا چلا گیا۔ اور ابھی انس ابن مالک کا تذکرہ ہو رہا تھا، علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں، اللہ کی قسم ہم کائنات کے مناظر دیکھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں فلاں جگہ بڑی خوبصورت، مری بڑی خوبصورت، ناران، کاغان، وادیاں، کشمیر۔ آؤ نبی کے یاروں سے پوچھیں کہ نبی کے یاروں نے خوبصورت کیا دیکھا ہے۔ انس ابن مالک کہتے ہیں، حدیث میں آیا ہے، کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ کے چہرے سے بڑھ کر کوئی خوبصورت منظر دیکھا ہی نہیں۔ ہم نے اس کا چہرہ دیکھا کہ جس کے بارے میں عربی کے ایک شاعر نے کہا تھا، مازت الدہور وما آتینا بمثلہ ولقد آتا فاجزنا ان نظرائہ، کہ زمانے بیت گئے، صدیاں گزر گئی، میرے نبی جیسا کائنات میں آیا نہیں، اور قیامت تک کوئی میرے محمد جیسا آ سکتا بھی نہیں۔ اور اس نبی نے کیا درس دیا، اس نبی نے کیا کہا؟ فرمایا میری پھوپھی صفیہ سن لے، میری بیٹی فاطمہ بنت محمد تو بھی سن لے، قیامت کے دن پھوپھی تیرا بھتیجا تیرے کام نہیں آئے گا، فاطمہ تیرا بابا قیامت کے دن تیرے کام نہیں آئے گا۔ کہا قیامت کے دن کام آئے گا تو تیرا عمل تیرے کام آئے گا۔ اور کہا تھا عائشہ صدیقہ سے، طیبہ طاہرہ سے، سلام اللہ علیہا سے، رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ میرے نبی نے کہا تھا عائشہ اولاد کا دینا میں محمد کے اختیار میں نہیں، اولاد کا دینا میرے رب کے اختیار میں۔ اولاد کون دیتا ہے بولو؟ عزت کون دیتا ہے؟ ذلت کون دیتا ہے؟ بیمار کون کرتا ہے؟ صحت کون دیتا ہے؟ زمانے میں ترقی کون دیتا ہے؟ اونچائی کون دیتا ہے؟ بلندیوں پہ کون پہنچاتا ہے؟ جس کو رب نقصان دینا چاہے ساری کائنات مل کے نفع نہیں دے سکتی، اور جس کو نفع رب دینا چاہے ساری کائنات مل کے اس کو نقصان نہیں دے سکتی۔ عقیدہ بناؤ، یہی صحابہ کا عقیدہ تھا جو قرآن نے بیان کیا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، وہ ہر حال میں اپنے رب کو پکارتے تھے، ہر حال میں اپنے رب سے سوال کرتے تھے، ہر حال میں اپنے اللہ کے حضور دعا کرتے تھے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اہل حدیثو، میں آج کی اس کانفرنس میں ایک سبق، ایک بات، ایک کتاب، ایک باب
آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ کی قسم، اللہ کی توحید کے پرستار بن جاؤ، میرا رب دنیا اور آخرت میں تمہیں کامیاب کر دے گا۔ اللہ کی توحید کے ترانے گاؤ، اللہ کی توحید کے گن گاؤ۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، میرا اور آپ کا رب اللہ ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، سجدہ نہیں کرتا، رکوع نہیں کرتا۔ میرا رب ہی سجدے کے لائق ہے، میرا رب ہی عبادت کے لائق ہے، میرا رب ہی تسبیح کے لائق ہے، میرا رب ہی منوتی کے لائق ہے، میرا رب ہی نظر کے لائق ہے۔ اور یہی ہماری کانفرنسوں میں دعوت ہے، جو کشمیر سے لے کر کراچی تک، حیدرآباد سے لے کر سماٹرا انڈونیشیا جکارتا تک ہماری دعوت ایک ہے کہ عبادت اللہ کی ہے اور اطاعت محمد رسول اللہ کی ہے۔ عبادت اللہ کی ہے اور اطاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اور ہم کہتے ہیں مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ اور اقبال نے بھی کہا تھا، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں ہے پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اعلیٰ لا الہ الا اللہ۔ اور اقبال ہی نے کہا تھا، بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ آئیے سامعین، خطبہ کو سنتے چلے جائیے اور اپنے گھروں میں جا کر، سوسائٹی میں جا کر، اپنی محافل میں جا کر لوگوں کو یہ بتائیے کہ سب سے بڑا عقیدہ اللہ کی توحید کا عقیدہ ہے۔ اور اگر اس پرچے میں 99.99 نمبر بھی آ گئے پھر بھی فیل ہیں۔ توحید کے پرچے میں 99.99 نمبر آ جائیں، رزلٹ فیل۔ اس وقت تک یہ پرچہ پاس نہیں ہوتا جب تک توحید کے پرچے میں 100/100 نمبر نہ ہو۔ وعدہ کیجیے اللہ سے کہ اللہ ہم اس پرچے کی تیاری کریں گے، لوگوں کو اس پرچے کی تیاری کریں گے اور دنیا والوں کو بتائیں گے کہ مشکل کشا صرف اللہ، حاجت روا صرف اللہ، غریب نواز صرف اللہ، غوث اعظم صرف اللہ، دکھ درد دینے والا صرف اللہ۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی ایک پتا بھی نہیں ہلا سکتا۔ وَأَلَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ ساری دنیا کے سمندر سیاہی بنا کے رب کی تعریفیں لکھو، رب کی تعریفیں نہیں ختم ہوتی۔ ایک سمندر اور آ جائے، رب کی تعریفیں ختم نہیں ہوتی۔